سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان نے کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مسلسل قریب آ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے تو سعودی عرب بھی انہیں حاصل کرے گا۔ انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے فوکس نیوز کے چیف پولیٹیکل اینکر اور ایگزیکٹو ایڈیٹر بریٹ ہائر کو دیے گئے ایک ٹی وی انٹرویو میں اسرائیل سے تعلقات کے متعلق اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کے ممکنہ تاریخی معاہدے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اتنا بڑا ملک ہے اور مجھے یقین ہے کہ کسی بھی شخص کا بالواسطہ یا بلا واسطہ سعودی عرب سے کچھ نہ کچھ لینا دینا ضرور ہوتا ہے۔ قدامت پسند امریکی نیٹ ورک فوکس کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ انٹرویو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب جو بائیڈن انتظامیہ واشنگٹن کے مشرق وسطی کے اہم اتحادوں اور دو علاقائی طاقتور ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات قائم کرنے میں ثالثی کی کوشش کر رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مذاکرات کا مرکز وہ پیچیدہ معاملات ہیں جن میں امریکہ کی جانب سے سیکورٹی گارنٹی اور ریاض کی جانب سے پرامن مقاصد کے جوہری ٹیکنالوجی کے حصول اور فلسطینیوں کے لیے ممکنہ اسرائیلی رعایتیں شامل ہیں۔ لیکن جب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان سے ایران کی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت اور سعودی عرب کے لیے اس کا کیا مطلب ہے سے متعلق سوال کیا گیا تو سعودی ولی عہد نے ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہا اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتے تو سعودی عرب کو بھی سیکورٹی اور خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حاصل کرنا پڑے گا۔ محمد بن سلیمان کا کہنا ہے کہ ہمیں تشویش ہے کہ اگر کوئی ملک جوہری ہتھیار حاصل کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط قدم ہوگا، انہیں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملک جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی دنیا سے جنگ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا ایک اور ہیروشیما کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا لاکھوں لوگوں کو مرتا دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ لہذا جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے کوشش کرنا جن کا آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو باقی دنیا سے بڑی لڑائی لڑنا ہوگی۔ انٹرویو کے دوران جب ان سے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے متعلق سوال کیا گیا تو شہزادہ محمد بن سلمان نے خبروں کی تردید کی کہ سعودی عرب نے مذاکرات کو معطل کر دیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ یہ خبریں درست نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تعلقات کو معمول پر لانے سے متعلق معاملات میں قریب آ رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ایک حقیقت لگ رہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ چاہے اس ممکنہ معاہدے کے تحت جو بھی انچارج ہو ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس معاہدے کو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سب سے بڑا تاریخی معاہدہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کا دار و مدار فلسطینیوں کے ساتھ سلوک سے متعلق معاہدوں پر بھی ہوگا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ اگر ہم ایسے معاہدے تک پہنچنے میں کوئی پیش رفت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملے اور خطوں کو پرامن بنائے جائے، ہم کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے لیکن وہ فلسطینیوں کے لیے اچھی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمیں اس مسئلے کو بھی سلجھانا ہے اور اب تک ہماری مذاکرات کی حکمت عملی اچھی رہی ہے، ہمیں دیکھنے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے نتیجے پر پہنچے جو فلسطینیوں کی زندگیوں کو آسان بنائے اور اسرائیل مشرق وسطی میں ایک اہم ملک بن کر سامنے آئے۔ یاد رہے کہ کافی عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ ممکنہ طور پر امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کو ایک اہم خارجہ پالیسی کی کامیابی کے طور پر دیکھتے ہیں جس سے وہ اگلے سال آنے والے انتخابات سے قبل ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور اسلامی دنیا کا رہنما ہے۔ سن 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا، تب سے اب تک سعودی عرب نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس معاہدے کے امکانات پر بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایک تاریخی واقعے کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوگا وہ متنازع ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے سعودی عرب امریکی ساختہ جدید ہتھیاروں اور سب سے زیادہ متنازع سیول نیوکلیئر پروگرام بشمول اندرون ملک یورینیم افزودگی کے لیے امریکی ضمانتوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایسے معاہدے سے اسرائیل ایک خلیجی طاقت کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات سے فائدہ اٹھائے گا اور سن 2020 میں ہونے والے دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ معاہدوں کے بعد خطہ میں مزید تاریخی انضمام کی کوشش کرے گا۔ سعودی عرب کافی عرصے سے یہ چیز اسرائیل سے حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ کسی
کسی بھی کامیاب معاہدے میں فلسطین کے لیے اسرائیل کی جانب سے اہم رعایتیں شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عوام کو بھی مطمئن کرنا پڑے گا، جو تاریخی طور پر اسرائیل مخالف ہیں اور فلسطینیوں سے گہری ہمدردی رکھتے ہیں۔ ادھر رواں ماہ کے اوائل میں فلسطینی صدر محمود عباس کے قریب ترین سمجھے جانے والے دو افراد، انٹیلیجنس چیف ماہد فراج اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل حسن الشیخ سمیت فلسطینی حکام کی ٹیم نے مساعد الایبان سے ملاقات کی۔ امریکی حمایت یافتہ عمل میں شامل ہونے کے بدلے ان کے مطالبات کی فہرست بھی عمان میں امریکی معاون خارجہ باربرا لیف کے ساتھ ملاقات کے دوران ترتیب دی گئی تھی۔ ایک فلسطینی اہلکار کے مطابق ان مطالبات میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں: مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو جو اس وقت مکمل اسرائیلی کنٹرول میں ہیں، اوسلو امن معاہدے کے تحت جنہیں ایریا سی کے نام سے جانا جاتا ہے، کو فلسطین اتھارٹی کے حکمرانی والے علاقوں میں منتقل کیا جائے گا۔ مغربی کنارے میں اسرائیل آبادکاری کی مکمل بندش کی جائے گی۔ تقریباً $200 ملین سالانہ کی فلسطین حکام کو سعودی مالی امداد دوبارہ شروع کر دی جائے گی، جو 2016 سے سست ہو گئی تھی اور 3 سال پہلے مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں امریکی قوصل خانے کو دوبارہ کھولا جائے گا، جو فلسطینیوں کے لیے جسے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کر دیا تھا۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں گے، جہاں سے وہ سن 2014 میں اس وقت کے وزیر خارجہ جان کیری کی قیادت میں رک گئے تھے، لیکن یہ سعودی اسرائیلی تعلقات کو معمول پر لانے کے متعلق عوامی طور پر اگر اسرائیل فلسطینیوں کو آزاد ریاست کے طور پر نہیں چھوڑتا تو فلسطینی حکام اسے یکسر مسترد کر دیں گے، جس کے تحت اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں سے انخلا اور مغربی کنارے اور غزہ میں ایک فلسطین ریاست کے بدلے میں عرب دنیا کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اب تک امریکی حکام کا اصرار ہے کہ اس معاہدے سے متعلق کوئی پیش رفت بہت دور ہے اور ابھی سے اس کی راہ میں بڑی رکاوٹیں باقی ہیں۔ وہ ذاتی طور پر اسے علاقائی میگا ڈیل کے ممکنہ فوائد پر زور دیتے ہیں، جبکہ امریکی صدر بائیڈن یہ معاہدہ ہونے کی صورت میں اسے اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابی بھی قرار دیں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق تاہم امریکہ کو اس معاہدے کی ثالثی میں اب تک جن مشکلات کا سامنا ہے، ان میں سے سب سے اہم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مطالبات کو پورا کرنا ہوگا۔ محمد بن سلمان ایک ایسے معاہدے کی تلاش میں ہے جس میں وہ سعودی عرب پر حملہ ہونے کی صورت میں امریکہ کا اس کا دفاع کرنے کا وعدہ، جدید ہتھیار اور جوہری پروگرام کے لیے مدد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی ریاستی حیثیت اور فلسطینیوں کو اہم مراد دینے پر بھی زور دے رہے ہیں، جس کے لیے بائیڈن بھی زور دے رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو کی انتہائی دائیں بازو کی حکومت نے اسے دینے پر بہت کم آمادگی ظاہر کی ہے۔ یہ رپورٹ BBC اردو سروس کی آن لائن ایڈیشن میں شائع کی گئی ہے۔